صدر ہیں، شیر مہاراشٹرا کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قاری صادق خان صاحب مدد اللہ العالی کو اللہ نے تصرف عطا فرمایا، اور اگر وہ نگاہ ڈال دیتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ان کی نگاہ دوربین کا اثر ہے کہ جامعہ معراج العلوم واقعی میں جامعہ بن گیا۔ قاری صادق خان صاحب کی یہاں حاضری، آپ کی صدارت اس ادارے کے لیے ایک بڑی بات ہے۔ قاری صادق خان صاحب مدد اللہ العالی سے گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ گفتگو سے سامعین کو، طلباء کو، اساتذہ کو، منتظمین کو میں فیض یاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں، منہ پہ تعریف کرنے والے کے اوپر کیا کہا گیا ہے؟ اگر مٹی ہو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا جائے، چونکہ منہ زبانی کیا کر رہا؟ میری تعریف میرے منہ پہ کی جا رہی ہے۔ بھلا بتائیے، اتنی بڑی فاش غلطی کر رہے ہیں، ان کی سزا کیا دینی چاہیے؟ لیکن ایک بات عرض کر دوں، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور ہر کہتا ہم حق پر ہیں۔ میں ان سے چیلنج کروں کہ تم اپنی کتاب کو یاد کر کے سنا دو تو تمہاری حقانیت مان لی جائے۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، گیتا ہے، رامائن ہے، جو بھی ہے، اس کے تم 2-4 حافظ دے دو، یا تم اپنے رہبر رہنما کو بولو کہ وہی سنا دے، تو اس کی حقانیت مان لی جائے گی۔ لیکن اس بات کا چیلنج ہے، واحد اسلام ہے جس کے پاس قرآن ہے، اور 1400 سال سفر کرتا ہوا قرآن آیا ہے، اور آج تک تبدیل کرنے والوں بہت کوشش کرتے رہے زبر زیر کا، لیکن کر نہیں سکے، اور کرنے والے مٹ گئے، لیکن قرآن باقی ہے۔ الحمدللہ بچوں نے قرآن حافظ کر لیا، اور اللہ کا فیصلہ دیکھو کہ یہ طلبہ 5 بجے رات کو اٹھتے ہیں، ہم اپنے یہاں 5 بجے جگاتے ہیں بچوں کو، پہلے تہجد پڑھ لو، پھر قرآن کی تعلیم کرو، اور سبق نہیں یاد ہوتا تو استاد ڈنڈا ان پہ چلاتا ہے، آموختہ نہیں یاد ہوتا تو ڈنڈا ان پہ چلاتا، سبق پارا یاد نہیں ہوتا تو مرغا اس کو بنا دیتا، اور فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ اماں اور ابا کو سب تاج پہنایا جا رہا ہے جی۔ تو اماں اور ابا کتنے مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے نونہال کو مدرسے میں داخل کیا ہے، اس لالچ میں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو مجھے جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور فائدہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہر گھر والے کو کم از کم گھر میں اگر تمہارے 4 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، 1 بچے کو حافظ عالم بناؤ، باقی سب کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، لیکن 1 بچے کو اپنے لیے حافظ قرآن اور عالم دین بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے حافظ اور عالم ہوگا تو تمہارے گھر سے شرک اور بدعت، رسم اور رواج، غلط چیزیں بتانے والا ہوگا، اگر جس کے گھر میں نہیں ہے اس کے گھر میں رسم و رواج، بہت سارے شرک اور بدعت داخل ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے وقت جب روح نکلنے کا وقت آئے گا، فرشتہ روح نکالنے وقت آئے گا، اگر بچہ حافظ قرآن ہے تو اماں اور ابا کے سرہانے اگر وہ بچہ بیٹھا اور اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں 2 آیت پڑھے گا، فرشتہ بھاگا ہوا چلا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ جس کے پاس ہم کو بھیجا ہے وہاں تو سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، اب میں اس کی روح کیسے نکالوں گا؟ تو دوسرا فرشتہ آتا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ کہتا ہے میاں آ جاؤ، جنت میں چلو، اللہ کی ملاقات تمہاری ہو جائے گی۔
تو اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے وقت میری روح آسانی کے ساتھ نکل جائے تو اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ کون کون بنائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے آپ۔ ادھر تو سب بیٹھے ہیں بچے، یہ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو؟ جی بنائیے۔ یہ مدرسہ اسی لیے ہے، یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ باطل فرقوں کی کیا کیا جائے؟ کٹائی اور پٹائی کی جائے۔ اسی لیے یہ حق مدرسے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس لیے بچوں کو یہاں داخل کرو۔ دوسری بات کیا ہوگا؟ یہ بچہ فجر کی نماز پڑھے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا۔ کرتے ہو نا بیٹا؟ سورہ یاسین پڑھ رہے ہو نا؟ جب یہ سورہ یاسین پڑھے گا تو ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ میری ماں اور باپ کی مغفرت فرما اور ان کی روح کو میرے سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ان کے روح کو پہنچا دے گا۔ اماں اور ابا کو پڑھنا تو نہیں آتا ہے، لیکن جب بیٹا پڑھ رہا ہے تو اس کا صلہ کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا۔ اس لیے ہر گھر میں ایک حافظ کا ہونا ضروری سمجھنا چاہیے، تاکہ تمہارے آخرت میں کام آ جائے۔ پھر یہ صبح اٹھے گا تو آپ کے قبرستان پر جائے گا، قبر پر جائے گا۔ الحمدللہ میں جب گھر پہ جاتا ہوں، جتنے دن گھر پہ رہتا ہوں، میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی والد اور والدہ کے قبر پر جاتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں جو قرآن ہم نے پڑھا تھا، اور وہ ثواب میں اپنے والد والدہ کے روح کو ثواب بخشتا ہوں اور دعا کر دیتا ہوں۔ جب یہ بچہ ہوگا تو اپنے ماں باپ کے قبر پر جا کر کے صبح اور شام جائے گا، پڑھ لیا کرے گا، کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ اور مرنے کے بعد ماں باپ کو کیا ہوگا؟ حافظ قرآن ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تم 10 آدمی کو ایسا لے لو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اس کی سفارش کرو تم، اور پھر تمہاری سفارش سنی جائے گی اور تم کو جنت دے دیا جائے گا۔ تو کون کون چاہتا بھائی یہ حافظ لوگ آپ کی سفارش کریں اور آپ جنت میں چلے جائیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ۔ تو ان کے ایسے یہ تھوڑی سفارش کریں گے، اتنا سستا تھوڑی ہے کہ فاتحہ ہو جائے۔ فاتحہ والا بھی بغیر دچھنا چڑھے ہوئے فاتحہ نہیں کرتا ہے، تو ان کو دچھنا چڑھانا رہے گا آپ کو، تو آپ ان کی تعاون کریں گے تو یہ آپ کی سفارش کریں گے، تعاون کریں گے نا انشاءاللہ، تو پھر یہ حافظ ہو جائیں گے، آپ کا تعاون ہو جائے گا، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ جنت چلے جائیں گے۔ دنیا کے سارے اعمال کچھ بھی کرتے رہو، لیکن کسی چیز کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جنت ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اگر مدرسے کے طلبہ کی اگر آپ تعاون مدد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جنت ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔